مستقیم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ العظیم۔ پیار اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ اللہ تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات رحمت کائنات سید عالم نور مجسم فخر بنی آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمارا مسجد میں آنا ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ، ذکر صحابہ، ذکر اہل بیت، ذکر اولیاء کاملین کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت قاری قیصر مزری صاحب حکم دیا ہے، فقیر حاضر، اور آج کی یہ نورانی وجدانی محفل جس کے اندر ہم شریک ہیں، دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ توجہ کی تھی بیٹھے وہی کی آواز آخر آنکھوں دیکھو سبحان اللہ، تھوڑے اور قریب تھی بابا اللہ پاک تو کو مدینہ گھینا میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج کا موضوع یہ ہے، اللہ تعالی سے مدد اور انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کاملین سے مدد مانگنا۔ بڑی قیمتی باتیں ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر کوئی سورہ فاتحہ شریف نماز میں پڑھتا ہے، یہ آیت بھی سورہ فاتحہ شریف کی ہے۔ ہم رب کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں؟ اور کچھ لوگ اس آیت کی آڑ میں عوام کو دھوکہ بھی دیتے ہیں۔ اس آیت کی آڑ میں عوام کے سامنے اس آیت کو پڑھا، ترجمہ کیا بس کہ یہ اللہ فرماتا ہے۔ تو آج ان کے حوالے سے بھی میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کی۔ عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ غیر اللہ کی عبادت کرنا حرام ہے، غیر اللہ کی عبادت کرنا ناجائز ہے، غیر اللہ کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہمارے اوپر یہ بھی الزام لگاتے ہیں، ورنہ اگر ہماری کتابوں کو پڑھا جائے وہ تو بھری پڑی ہیں، عبادت اللہ کی ہے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ غیر اللہ کی عبادت کو کل بھی ہم حرام کہتے تھے، آج بھی حرام کہتے ہیں، قیامت تک یہ عمل حرام رہے گا۔ عبادت میرے رب کی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ ایاک نعبد، یا اللہ تیری عبادت، یا اللہ تجھے سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ رب کو کرنا ہے، نبیوں ولیوں کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے۔
غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ہے، قبروں کو سجدہ کرنا حرام ہے، مزارات کو سجدہ کرنا حرام ہے، سجدہ صرف اور صرف میرے رب کے لیے ہے، جو سجدے کے لائق ہے، جو عبادت کے لائق ہے۔ اگر کوئی جاہل آدمی کرے، ان پڑھ آدمی کرے، تو اس کی بات کو مسلک کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا، ایک آدمی کے عمل کو جماعت کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا، اس کا یہ اپنا عمل ہے اور اس کے عمل کو ہم ناجائز کہتے ہیں۔ ایاک نعبد، یا اللہ عبادت تیری کرتے ہیں، کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی۔ آگے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ مدد کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ نستعین، یا اللہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، آیت ٹھیک ہے، ترجمہ ٹھیک ہے، نہ آیت میں اختلاف ہے نہ ترجمے میں اختلاف ہے۔ اب آپ یاد رکھیں، کتابوں میں لکھا ہے مدد کی دو قسمیں ہیں۔ مدد کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ سارے بولو دو۔ اللہ پاک تھا کو مدینے گھنے بنی، آنکھو آمین۔ مدد کی دو قسمیں، ایک مدد حقیقی، ایک مدد مجازی۔ حقیقی مدد، اللہ معبود ہے، خالق ہے، الہ ہے، الہ معبود خالق، اللہ کے علاوہ نہ کوئی اور الہ ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی معبود ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی اور خالق ہے۔ تو سا ایک باری بولو چنا سبحان، یہ اللہ کی صفات ہیں۔ حقیقی مدد قادر مطلق اللہ کرتا ہے، ہاں مجازی مدد اللہ نبیوں سے بھی کروا دیتا ہے، ولیوں سے بھی کروا دیتا ہے۔ حقیقی مدد اللہ کیسے؟ اس پر دلیل، دعوے پر ہمیشہ دلیل ہوتی ہے۔ دعوے پر کیا ہوتی ہے؟ دلیل۔ جج کے پاس کیس ہو، جج کہے کہ دلیل نہیں ہے، تو جج اس کیس کو مسترد کر دیتا ہے کہ تمہارے پاس دلیل ہی نہیں ہے۔ اب اس پر دلیل کس سے؟ قرآن سے۔ قرآن کی کون سی سورہ؟ سورہ آل عمران، آیت نمبر 122 سے لے کر 125۔ بولو سمجھ آندی پئی؟ نہیں آندی پئی؟ نہیں آندی تو میں پشتو بولے نا۔ سورہ آل عمران رب فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اور پہلا سبق آپ یاد رکھو، مدد کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو، حقیقی اور مجازی۔ حقیقی رب کرتا ہے، مجازی اللہ اپنے بندوں سے بھی کروا دیتا ہے۔ یہ مجازی ہے، حقیقی اور ہے، مجازی اور ہے۔ اب سورہ آل عمران وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، رب نے فرمایا بے شک اس وقت تم بے سر و سامان تھے جب میں نے تمہاری مدد کی ہے۔ رب نے فرمایا جب میں نے تمہاری مدد کی ہے جنگ بدر کے اندر، رب نے فرمایا تم بے سر و سامان تھے، تمہارے پاس سامان تھوڑا تھا، کم سامان تھا، لیکن میں نے تمہاری مدد کی ہے جنگ بدر کے اندر۔ کیسے؟ کفار کی تعداد زیادہ تھی، مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی۔ رب نے آسمان پر 3000 فرشتوں کو نازل کیا۔ کتنے؟ سارے بولو کتنے؟ 3000 فرشتوں کو اللہ نازل کیا ایک مرتبہ۔ دوسری مرتبہ اللہ نے 5000 فرشتوں کو نازل کیا جنگ بدر کے اندر۔ جنگ بدر کے اندر اللہ نے پہلے 3000 پھر 5000 فرشتوں کو اتارا۔ کس چیز کے لیے؟ مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے، مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے۔ اب یہ کون سی مدد ہے؟ یہ مجازی مدد ہے۔ حقیقی اللہ کرتا ہے، اللہ کروا رہا ہے فرشتوں سے۔ اللہ بتانا چاہتا ہے دنیا والوں، حقیقی طور پر مدد میں ہی کرتا ہوں، چاہوں تو خود کرتا ہوں، چاہوں تو اپنے بندوں سے کروا دیتا ہوں۔ یہ حقیقی اور مجازی مدد، اس کے اوپر ایک دلیل ہے متعدد ہمارے پاس۔ توجہ ہے، تفسیر عزیزی
اگر میں اپنی طرف سے بات کروں تو بے شک کوئی اختلاف کر سکتا ہے، لیکن بات ہو قرآن و حدیث کی، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تفسیر عزیزی جلد 1 صفحہ 29، اس پر اس آیت کی تفسیر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں، اور دیوبند مسلک کے، وہابی مسلک کے بڑے بڑے علماء، علامہ، فہامہ، شیخ الحدیث، مفتی اعظم، انہوں نے لکھا ہے کہ جس کی یہ تفسیر ہے، تفسیر عزیزی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے۔ یہ جو آدمی ہے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ، ان کا فیصلہ بالکل آخری فیصلہ ہے۔ علماء دیوبند نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، متعدد کتابوں کے اندر۔ اب اس آدمی کا فیصلہ سنو، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر ایسا اعتقاد کر کے، ایسا عقیدہ کر کے، استعانت یہ مدد ہے، ایسا عقیدہ کر کے مدد ساتھ غیر کے کر لے، یعنی عقیدہ یہ ہو اور مدد غیر اللہ سے مانگے، کیسے؟ اس غیر کو مظہر عون الہی سمجھے۔ کہتا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگ رہا ہے، کیسے؟ کہتا ہے کہ یا داتا علی حجویری میری مدد فرما، یا شیخ عبد القادر جیلانی میری مدد فرما، یا بابا مظہر قیوم میری مدد فرما، یا غازی علم الدین شہید میری مدد فرما، یا حضرت سلطان زکریا میری مدد فرما۔ یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر اسی طرح غیر اللہ سے مدد مانگے اور اس کا عقیدہ یہ ہو کہ یہ جو میں مدد مانگ رہا ہوں یہ مظہر عون الہی ہے، بولو سبحان اللہ، یہ اللہ کی عطا سے ہے، اللہ کے فضل سے ہے، یہ جو غیر اللہ سے میں مدد مانگ رہا ہوں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 100 ایسی استعانت شرع میں جائز اور روا ہے، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء کاملین نے اس طرح کی استعانت یعنی اس طرح کی مدد ساتھ غیر کے کی ہے، اور یہ حقیقت میں ایسی استعانت بالغیر نہیں بلکہ استعانت خدا کے ساتھ ہے۔ یہ جو غیر اللہ سے مدد مانگ رہا ہے اور اس کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو میں مدد مانگ رہا ہوں غیر اللہ سے یہ اللہ کی عطا سے ہے، اور جو جن سے مدد مانگ رہا ہوں حضرت داتا علی حجویری، پیر میر علی شاہ صاحب، حضرت خواجہ پیر پٹھان، بابا مظہر قیوم، حضرت سلطان زکریا، یہ اللہ اور بندے کے درمیان واسطہ ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان کیا ہے؟ واسطہ۔ کیسے؟ مثال کے طور پر بلا تشبیہ، یہ جیسے ہم فون کرتے ہیں، ایک بندے کو فون کیا، لاہور بیٹھا، کراچی بیٹھا ہے، اب ہم فون کر رہے ہیں، درمیان میں یہ موبائل واسطہ ہے۔ کیا ہے؟ واسطہ ہے، بلا تشبیہ۔ اسی طرح جو ہم غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں ان کو قادر مطلق نہ سمجھے، ان کو معبود نہ سمجھے، معاذ اللہ ان کو خدا نہ سمجھے، ان کو اللہ کا بندہ سمجھے، اللہ کے ولی سمجھے، اللہ کے نبی سمجھے۔ اگر نبیوں کو نبی سمجھ کر، ولیوں کو ولی سمجھ کر، اللہ کا بندہ سمجھ کر، اور درمیان میں اللہ اور بندے کے درمیان واسطہ سمجھ کر مدد مانگ رہا ہے تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مدد مانگنا کل بھی جائز تھا اور آج بھی جائز ہے، قیامت تک جائز رہے گا۔ پھر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مدد مانگنا صرف روا نہیں ہے بلکہ ایسی مدد تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے مانگی ہے، ایسی مدد تو اولیاء کاملین نے مانگی ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اسی طرح کی مدد مانگنا بالکل جائز ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ توجہ ہے ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 565 پر
اہل حدیث مسلک کے بہت بڑے علامہ فہامہ سمجھے جاتے ہیں مولوی وحید الزمان نے بھی بالکل اسی طرح لکھا ہے جس طرح شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. توجہ ہے. اور یہی بات انوار الباری شرح بخاری جلد 17 صفحہ نمبر 115 پر بھی موجود ہے اور 17 پر بھی, اور انوار الباری شرح بخاری جلد 17 صفحہ نمبر 115 پر اس طرح ہے کہ مسئلہ کے حق یہی ہے کہ صحت عقائد کے ساتھ استغاثہ, توسل و استمداد سب درست ہے. مدد مانگنا, توسل, یہ ساری چیزاں صحت عقائد کے ساتھ یعنی کہ درست عقیدے کے ساتھ. کیا مطلب؟ یعنی کہ غیر اللہ کو معبود نہ سمجھے, غیر اللہ کو الہ نہ سمجھے, غیر اللہ کو خالق نہ سمجھے, اللہ کے ولیوں کو, نبیوں کو درمیان میں واسطہ الہی سمجھ کر مدد مانگنا. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح کی مدد مانگنا کل بھی جائز تھا اور آج بھی جائز ہے. اس پر ایک اور دلیل حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کمالات عزیزی صفحہ نمبر 63, اور یہی بات فتاوی فریدیہ جلد اول کے اندر بھی موجود ہے. کیا؟ بزرگوں سے استمداد کا طریقہ, بزرگوں سے مدد مانگنے کا طریقہ. توجہ ہے. کون سے بزرگ؟ زندہ یا فوت شدہ؟ فوت شدہ جو قبروں میں چلے گئے ہیں. بابا مظہر قیوم رحمۃ اللہ علیہ, حضرت سلطان زکریا رحمۃ اللہ, حضرت داتا علی حجویری, حضرت خواجہ شمس العارفین شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ, پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ. میں کن کن بزرگوں کا نام لوں یار؟ سب میرے مسلک کی پہچان ہیں, سب میری مسلک کی زینت ہیں, سب میری مسلک کی خوبصورتی ہیں, سب میری مسلک کی مہریں, سب میری مسلک کی حق کی دلیلیں, یہ سارے اللہ کے ولی. یہ لکھا ہے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اور فتاوی فریدیہ جلد اول کے اندر بھی یہ بات موجود ہے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بزرگوں سے مدد مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس ولی کی قبر کے سرہانے کی جانب قبر پر انگلی رکھے. اللہ کے ولی کے سر کے جانب جائے, ادھر جا کر اس کی قبر پر انگلی رکھے, اور بقرہ, سورہ بقرہ یعنی کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یہاں سے لے کر مفلحون تک پڑھے, پھر قبر کی پینتیوں کی طرف جاوے, قبر کی قدموں کی طرف جاوے, مزار شریف کے قدموں کی طرف جاوے, اور آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی, قاری کیسر صاحب آپ جانتے ہیں, آمن الرسول سے لے کر آخر سورت تک پڑھے, اور زبان سے کہے اے میرے فلاں حضرت کام کے لیے درگاہ الہی میں دعا و التجا کرتا ہوں, آپ بھی میرے لیے دعا کریں. ہون تا تھانو آدھے نہ دھوکھا دیتی ودن قرآن دی آیتاں پڑھ کے کہ ولیاں کو مدد منگنا شرک ہے, ناجائز ہے, بدعت ہے. یہ تو آپ کو کہتے ہیں تقریروں میں ہوتے چلاتے ہیں, چلا چلا کر عوام کو قرآن پڑھ کر دھوکھا دیتے ہیں. اب یہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ ان کا مفتی اعظم فقیہ الاثر اتنے بڑے بڑے القابات دیے ہوئے ہیں. مفتی فرید کو فتاوی فریدیہ جلد اول کے اندر وہ کہتا ہے بابا مظہر قیوم کے مزار پر جاؤ, حضرت داتا علی حجویری کے مزار پر جاؤ, پیر میر علی شاہ صاحب کے مزار پر جاؤ, حضرت سلطان زکریا کے مزار پر جاؤ. کہتے ہیں ان ولیوں کے جب مزار پر جانا ہو تو مزار شریف پر جا کر سر کے جانب قبر شریف پر انگلی رکھ کر سورۃ بقرہ سے شروع کریں اور مفلحون تک پڑھیں. پھر کیا کریں؟ کہتے ہیں کہ پھر قدموں کی طرف جائیں, قدموں کی طرف جا کر آمن الرسول سے لے کر سورت تک پڑھیں. پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں, یا اللہ اس نیک بندے کے وسیلہ سے, یا اللہ اس کے واسطہ سے میں دعا کرتا ہوں, میری دعا قبول فرمائیں اور فلاں کام یا اللہ میرا ہو جائے, یہ میں دعا کرتا ہوں. پھر کہتا ہے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اور مفتی اعظم مفتی فرید دیوبند مسلک کا
ہیڈ کوارٹر، وہ کہتا ہے پھر اللہ کے ولی سے کہو، قبر والے سے کہو، اے اللہ کے ولی آپ بھی میرے لیے دعا کرو، آپ بھی میرے لیے دعا کرو۔ کیوں؟ کہ اللہ کے ولیوں سے مدد مانگنا کل بھی جائز تھا اور آج بھی جائز ہے، لیکن عقیدہ یہ ہونا چاہے حقیقی طور پر مدد اللہ کرتا ہے، وہ معبود ہے، وہ خالق ہے، وہ الہ ہے۔ جن سے ہم مدد مانگ رہے ہیں یہ حقیقی طور پر مدد نہیں کر سکتے، یہ اللہ کے